بدقسمت ہے یہ انسان جو لوگوں سے تو ڈرتا ہے، معاشرے سے تو ڈرتا ہے، برادری سے تو ڈرتا ہے، کنبے قبیلے سے تو ڈرتا ہے، مولویوں سے بھی ڈرتا ہے، حکمرانوں سے بھی ڈرتا ہے، پیروں درویشوں سے بھی ڈرتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میرا پیر کیا کہے گا؟ مولوی کیا کہے گا؟ حکمران کیا کہیں گے؟ پولیس کیا کہے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں دین پہ چل پڑا، اگر میں نے دین پہ عمل کیا، اگر میں مسلمان مکمل ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں؟ پہلا سوال حکمرانوں سے کرو، تمہارے پاس کرسی ہے، تمہارے پاس ڈنڈا ہے، تمہارے پاس اقتدار ہے، تم اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کیوں نہیں کرتے؟ ملکوں میں اسلام کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ 56 مسلمانوں کے ملکوں کے اوپر مسلط طاغوتوں، رب العزت نے تمہیں کس لیے پیدا کیا تھا؟ رب العزت نے تمہیں کس لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا؟ امریکیوں کی چاپلوسی کے لیے، کافروں کے گیت گانے کے لیے، اپنوں کو ڈرانے کے لیے اور ذاتی دشمنیاں مول لینے کے لیے اور سیر و سیاحت کے لیے اللہ کے دین کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ حدود اللہ، عدالتوں، تھانوں، کچہریوں، ایوانوں میں اللہ کے قانون کو غالب کیوں نہیں کرتے؟ لا شریعت کا کیوں نہیں بناتے؟ کتاب و سنت کا کیوں نہیں بناتے؟ یو این او پلید، باطل، گندے، نجس اور رذیل ادارے کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ جو تمہاری عوام پر ڈراؤن کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ کفر سے ایرانے کیوں نہیں توڑتے؟ تو آگے سے جواب آتا ہے، اگر ہم نے حدود کو نافذ کر دیا، اللہ کے قانون کو نافذ کر دیا تو ہمارے متعلق دنیا کیا کہے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سنسار کر رہے ہیں، یہ چوروں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، یہ زانیوں کو سزا دے رہے ہیں، یہ شرابیوں کو کوڑے مار رہے ہیں، یہ کرپشن کی سزا دے رہے ہیں، یہ مرتدوں کا علاج کر رہے ہیں، دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ہے آج لوگوں کا جواب۔ دوسری طرف کتنے لوگوں کو جب دین کی دعوت دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی پتہ لگ گیا ہے صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، صحیح مسلک کیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ دین اسلام کتاب و سنت کا نام ہے، مگر آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں، برادری کنبے قبیلے کا دین چھوڑ دیں، ماں باپ کا دین چھوڑ دیں تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ پتہ ہے کہ قرآن و سنت ہی دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پتہ ہے کہ قرآن و سنت ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تیسری چیز کا نام دین نہیں ہے، پتہ چل گیا۔ مگر اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیا تو لوگوں کے تانے کون سنے گا؟ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ تیسری بات، کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی برہان نہیں، سلف صالحین کا عمل نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ عرس ہے قرآن میں، نہ میلے، نہ مقبرے، نہ طواف، نہ غیر اللہ کی نظر و نیاز، نہ چادریں، نہ مولویوں کے ڈیرے، نہ مجاوری، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ کہو یہ ختم، یہ 40واں، یہ 10واں، یہ 11ویں منانے والوں کوئی دلیل ہے؟ کوئی آیت کوئی ایک حدیث ہے؟ مسئلہ فرقوں کا نہیں، مسئلہ گروہوں کا نہیں، مسئلہ سنی وہابی دیوبندی کا نہیں، مسئلہ رب کے قرآن کا ہے، مسئلہ آمینہ کے لال کے فرمان کا ہے، کوئی ثبوت بھی تو دو۔
آگے سے کہیں گے ثبوت کوئی نہیں، مگر اگر اپنے بابا کا عرس نہ منایا، ختم نہ دلایا، تو لوگ کہیں گے باپ سے اتنی ہی محبت تھی۔ ناک نہیں رہتی جب تک بابا کے عرس پہ بکرے ذبح نہ کیے، ناک نہیں رہتی جب تک مولوی کے پیٹ کو نہ بھرا۔ اور مولوی صاحب سے بھی پوچھ لو کہ تم اذان سے پہلے صلاۃ کہتے ہو، کوئی ثبوت ہے بلال کی اذان میں؟ کوئی ثبوت ہے عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان میں؟ تم جو بیٹھ جاتے ہو چوکڑی مار کے، اور اچھا بلا سامنے کھانا ہو تو لمبے تیرے ختم، اور اگر کچھ نہ ہو تو غصے سے اٹھ کے چلے جاتے ہو دو پھونکے مار کے۔ کوئی ثبوت ہے؟ کہے گا ثبوت کوئی نہیں۔ اگر میں نے آج لوگوں سے کہا کہ یہ جائز نہیں، تو لوگ کہیں گے کہ پہلے کیوں کھاتا کھلاتا رہا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں توبہ تو کر لوں، میں معافی تو مانگ لوں۔ ابھی اس مجمع میں کتنے ہوں گے جو اللہ کے فضل سے وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم داڑیاں معاف کر دیں گے، کپڑے ٹخنوں سے اوپر کریں گے، عورتیں وعدہ کریں گی کہ پردہ کریں گی، اور گندے گانے اور فلموں کا بائیکاٹ۔ مگر جی ادھر تو وعدے لے لو گے، جب ادھر سے اٹھ کے باہر جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ مسئلہ تو لوگوں کا ہے، رب العزت کا نہیں ہے، مسئلہ تو انسانوں کا ہے۔ توبہ تو کر لیں، معافی تو مانگ لیں، ہاتھ کھڑے کر کے وعدے بھی کر لیں گے، مگر گھر والے کیا کہیں گے؟ میری ماں کیا کہے گی؟ میرا باپ کیا کہے گا؟ میرے بھائی، میرا معاشرہ، میرا کنبہ، میرا قبیلہ کیا کہے گا؟ کتنے ہی ایسے احباب ہیں جو کہیں گے ٹھیک ہے جی قرآن و سنت تو کہتا ہے حلیہ اسلامی ہونا چاہیے، لباس اسلامی ہونا چاہیے، شکل اسلامی ہونی چاہیے، مسلمان کے چہرے پہ مسنون داڑھی ہوتی ہے، واف اللحا وفر اللحا اوف اللحا، یہ کافروں کی طرح درمیان میں لکیریں نہیں ہوتی، فرنچ کٹ نہیں ہوتی، یہودیوں کی تشبیہ نہیں ہوتی، اور ہندوؤں کے طریقے نہیں ہوتے، مسنون داڑھی ہوتی ہے، مونچھیں چھوٹی ہوتی ہیں، داڑھی بڑی ہوتی ہے، اور کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں۔ لباس اسلامی ہوتا ہے، اس میں ٹائی نہیں ہوتی، اس میں مردوں کے کانوں میں بالی نہیں ہوتی، ہاتھوں میں تسمے منکے نہیں ہوتے، ترچھے ٹیڑے چیر نہیں ہوتے، اور موبائل میں گندے گانے نہیں ہوتے۔ سب کچھ ٹھیک ہے جی، پردہ بھی کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، حکم دیا تھا، چہرے کا پردہ ہے، مردوں کے کپڑے اوپر ٹخنوں سے، عورتوں کے نیچے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر عمل کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں اس اتوار کو کرکٹ کا میچ کھیلنے نہ آیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں جوا کھیلنے نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے سود کھانا چھوڑ دیا، حالانکہ رب قرآن میں کہتا ہے جنگ ہے رب العزت سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ سود کا ایک درہم 36 مرتبہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے، اور اپنی ماں سے اعلانیہ نکاح کے برابر ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، دیکھو نا لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں۔ سب کے سامنے سگریٹ پیتا تھا، اگر آج میں نے نہ پیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں پان سپاری کھاتا تھا، تمباکو والے پان، میں نسوار کھاتا تھا، 1 to 1 کھاتا تھا، میں گٹکا کھا کے شوق پورا کرتا تھا، میں چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے معاشقے کرتا تھا، آخر 14-15 یا اتنے سارے سگریٹ میں پیتا تھا، گندے گانے گاتا تھا، گلوکار تھا، اداکار تھا، ہدایت کار تھا، ملنگ تھا، درویش تھا، گوٹا پیتا تھا، بنگ اور چرس کے سوٹے لگاتا تھا، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تو لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں؟ 2-4 لڑکیوں سے رابطے بھی میرے تھے، وہ لڑکیاں میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور لڑکیاں سوچتی ہیں کہ وہ کیا کہیں گے۔ بس ایک ہی مسئلہ لے کے بیٹھ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں سوچتا کہ رب کیا کہے گا۔ نہیں چھوڑتا گناہ کو، نہیں چھوڑتا زنا کو، نہیں چھوڑتا نشے جوے کو، نہیں چھوڑتا چغلی غیبت کو۔ مجلس لگی ہوئی ہے،
چپ ہے، خاموش ہے. بھائی بولتے کیوں نہیں؟ پہلے تو بڑا بولا کرتے تھے، چغلی غیبت کرتا تھا، لطیفے سناتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، گپے لگاتا تھا، اسٹیج شو اس نے بنایا ہوا تھا. کہتے ہیں جی لوگ مجھے کہیں گے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ آخر لوگوں کو ہنسانا بھی ہوتا ہے، بوریت سے نکالنا بھی ہوتا ہے. جھوٹ بولے لوگوں کی خاطر، چغلی کرے لوگوں کی خاطر، گندے کھیل کھیلے لوگوں کی خاطر. سب کچھ لوگ ہی رہ گئے ہیں. سب سے بڑا بت آج لوگ بن گئے. شادی بیاہ پہ کتنے ہی لوگوں سے بات ہوتی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ایمان والوں کے اندر فحاشی پھیلانے والے، یہ بینڈ باجے بجانے والے، یہ موسیقی کی دھن پہ ناچنے والے، یہ میوندرا، یہ مہندی، یہ تیل، یہ گانے، یہ سارے رسم و رواج شادی بیاہ پہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا ہمارے بارے میں باتیں کریں گے؟ برادری کیا کہے گی؟ کنجوس ہو گیا، بخیل ہو گیا. برادری کیا باتیں کرے گی؟ اس طرح داڑھی نہ رکھنے والا کہتا ہے نا، لوگ کہیں گے عمر اتنی ہے ابھی اور یہ کر کیا رہا ہے؟ اتنی جلدی مسجد میں، اتنی جلدی دیندار، اتنی جلدی نمازی پرہیزگار بن گئے ہو، ابھی تو بڑی عمر باقی ہے، یہ تو بوڑھوں کا کام ہے. سارے رسم و رواج اپناتا ہے. بلکہ کتنے لوگوں کو دیکھا تکبر، غرور، بڑے اکڑ اکڑ کے چل رہے ہوں گے، بڑا آگے پیچھے پروٹوکول، بڑے نوکر چاکر ہوں گے، اور کوئی غلطی کر لے تو معاف نہیں کریں گے، صلح نہیں کریں گے، زیادتی کر لے اس پہ درگزر نہیں کریں گے. کہیں گے اگر میں جھک گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ جھک گیا، نیچے لگ گیا، اس کی عزت بھی کوئی نہیں، وقار ہی کوئی نہیں، قدر و منزلت بھی کوئی نہیں، اس کی کوٹھی نہیں، اس کی گاڑی نہیں، اس کا مکان نہیں، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے؟ میں تکبر نہیں چھوڑ سکتا، میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، میں عاجزی اختیار نہیں کر سکتا. کتنے لوگوں کو ہم نے کہا بھائی دین اسلام کا علم حاصل کرو. کہتا ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس عمر میں یہ پڑھنے جا رہا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے. جوان سے کہو تو کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ دعوت کا کام کرو بھائی، چوک میں جا کے، چوراہے میں جا کے، دکانوں پہ کھڑے ہو کے، بازار میں جا کے دعوت کا کام کرو، پارکوں میں جا کے، کالجوں میں جا کے لوگوں دعوت دو. کہتا ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ دعوت دینا شروع ہو گیا، یہ تبلیغ کرنا شروع ہو گیا ہے. لوگوں کے اعتراضات نجی ختم ہوتے، میں نہیں دعوت کا کام کر سکتا. جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ اچھا جی اگر جہاد پہ چلا گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بیوی چھوڑ گیا، بچے چھوڑ گیا، ماں باپ چھوڑ گیا، کنبا قبیلہ چھوڑ گیا. یہ لوگوں کی باتیں نہیں سنی جاتی. لوگوں کی خاطر تیرے گھر میں ٹی وی کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہیں گے سب کے گھر میں ٹی وی ہے، سب کے گھر میں ہے، تو اچھی خبریں سن لیا کر، میرے گھر میں ٹی وی کیوں نہیں ہے؟ لوگ میرے بارے میں باتیں کیا کریں گے؟ ایک ہی بات آج لوگوں کی زبانوں پر ہوتی ہے کہ بس جی لوگ ہمارے بارے میں تبصرہ کیا کریں گے. سب سے بڑا بت، سب سے بڑا طاغوت. اللہ دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل روتا ہے، آنکھیں بہتی ہیں کہ ایک انسان کو مسئلہ سمجھاؤ، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں حق بتلاؤ، اور پھر وہ آگے سے جواب دے میری جماعت نہیں مانتی، میرا گروہ نہیں مانتا، میرا امیر نہیں مانتا، میرا لیڈر نہیں مانتا، ملک کا قانون نہیں مانتا، جج نہیں مانتا، وکیل نہیں مانتا، تھانے دار نہیں مانتا. اس کو کہو قرآن میں آیا، اس کو کہو حدیث میں آیا، کہتا نہیں میرا مسلک نہیں مانتا، میری برادری نہیں مانتی، میرا کنبا نہیں مانتا، میرا قبیلہ نہیں مانتا. دکھ ہوتا ہے کہ تو نے کنبے، قبیلے، برادری، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچوں، بہن بھائی، لیڈر، قائد، امیر، رہبر، رہنما، ملک و وطن، کرسی، نسل، رنگ کو تو نے بت بنا لیا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو نے یہ نہ سوچا کہ قرآن کیا کہے گا قیامت کے دن. سب سے بڑا بت گناہ چھوڑنا تو چاہتا ہوں، بدقسمتی کی انتہا ہے کہ لوگوں کی قربت لینے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی لینے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. بڑے بھائیوں کا خیال ہے کہ قبروں کا پجاری بننا شرک ہے، مٹی کے بتوں کی پوجا کرنا شرک ہے. نئی لوگوں کو پتا کہ رب العزت کے احکامات کو رد کرنا لوگوں کی خاطر یہ بھی شرک ہے.
اللہ کا حکم آ گیا، حی علی الصلاۃ کی آواز بلند ہو گئی، قرآن پاک کی صدا لگ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سن لیا، صحیح بخاری بھی پڑھ لی، حدیث بھی پڑھ لی، مسلم بھی پڑھ لی، مگر اس لیے عمل نہیں کرتا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ خطرناک قسم کا شرک ہے، اللہ کی اطاعت میں شریک بنا دیا تو نے لوگوں کو، اللہ کی رضا میں تو نے لوگوں کی رضا دیکھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا، امی مجھے کچھ نصیحت کرو جو مختصر ہو مگر جامع ہو۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا امیر معاویہ سے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، فرماتے تھے من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ، جس نے لوگوں کو ناراض کر کے، برادریوں کو، کنبوں کو، قبیلوں کو، حکمرانوں کو، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی ناراض کر کے رب کو راضی کر لیا، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کا مالک، اس کا وارث، اللہ اس کا رازق، اللہ اسے کچھ کمی رہنے دیتا نہیں، اس کی ساری کمیاں اللہ دور کر دیتا ہے، اللہ اس کے سارے سہارے بن جاتا ہے، ساری مشکلیں دور کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس واسخط علیہ الناس وسخط اللہ علیہ، اور جس نے رب کو ناراض کر کے، رب کو غضبناک کر کے، رب کے حکموں کو چھوڑ کے، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کے لوگوں کی پریشانیاں دیکھیں، لوگوں کو راضی کیا، رب اسے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں، لوگ بھی اس سے راضی نہیں ہوتے اور رب اس پہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ گناہ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، لوگوں کو شکل کیا دکھائیں گے، یہ داڑھی بڑھتی جا رہی ہے تیری، لوگ کیا کہیں گے، کپڑا نصف پنڈلی پہ تو نے کر لیا ہے، تو مسجد میں 5 وقت جا رہا ہے، تیری جیب میں موبائل اس میں گانے نہیں ہے، تو اتنا شریف ہو گیا ہے، گانے لگیں اور بند کروا دو، کہیں گے تو کب سے حاجی بن گیا، کہتا ہے لوگوں کے تانے مجھ سے نہیں سنے جاتے تھے، ہاں جنگل میں جاؤں تو عمل کر لو، اس محفل مجلس بازار دکان پہ رہ کے تو عمل نہیں ہو سکتا، آخر بازار میں رہنا ہے، آخر بازار میں جینا ہے، میں نہیں اس طرح کر سکتا۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، یہی لوگ تیرے طاغوت ہیں اور تو طاغوتوں کا یار ہے، یہی لوگ سب سے بڑے بت ہیں، اور اگر لوگوں کی خاطر تو نے رب کے حکم کو نہ مانا تو اسی کا نام شرک ہے۔ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایسا آدمی مومن کہلوا سکتا، ایسا آدمی مسلمان نہیں کہلوا سکتا، کیوں کہ رب العزت نے مسلمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں لفظ اسلام نہیں آیا، سلم کا لفظ آیا ہے، سلا کا مطلب ہے رب سے صلح کر لو، پوری مکمل صلح کر لو، رب کے تابعدار بن جاؤ، رب کے احکامات کے پابند بن جاؤ۔ اور بندہ کہے نہیں جی میں تو مکمل اسلام پر عمل نہیں کر سکتا تو کہ لوگ نہیں راضی ہوتے۔ ایمان اس عقیدے کا نام ہے، ایمان اس فکر کا نام ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، عمل کرنا ہے دین پہ، چاہے آندیاں آئے، چاہے طوفان آئے، ابر برسے، بادل گرجے، بجلیاں چمکے، چاہے اندھیرا ہو، گرمی ہو، قحط ہو، بھوک ہو، غربت ہو، مہنگائی ہو، تنگی ہو، جیل ہو، ہتھکڑی ہو، زندان ہو، سولیاں ہو، پھانسیاں ہو، کچھ بھی ہو جائے، لقمے ملے یا نہ ملے، گھر بنے یا نہ بنے، لباس ملے یا نہ ملے، جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہوں، عمل کرنا ہے شریعت پہ، ایمان اس چیز کا نام ہے۔
ایمان نہیں رہتا جب بندہ بہانے بناتا ہے جی آخر معاشرے میں رہنا ہے، جینا ہے، چلنا ہے۔ آپ کو کیا پتا لگے، بس آپ 5 وقت کے آپ مسجد میں نماز پڑھاتے ہو، مسجد حجرہ، بس آپ کو اتنا ہی کام ہے۔ اللہ کے بندو، دین پہ عمل کرنا سب کی ذمہ داری ہے، آپ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ رب نے قرآن میں کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا۔ بعض کو مان لیا، بعض کو چھوڑ دیا، بعض قرآن کو مان لیا، بعض قرآن کے آیات کو چھوڑ دیا، عمل نہیں کیا، فرمایا رسوائی ہے اس انسان کا۔ اگر میری بہن مکمل دین پہ عمل نہیں کرتی، نمازیں پڑھتی ہے تو پردہ نہیں کرتی، پردہ کرتی ہے تو گفتگو میں حیا نہیں ہوتی، اور اگر نماز بھی ہے پردہ بھی ہے، اگر فلمیں گانے چلتے ہیں، اور اگر نماز بھی فلمیں بھی نہیں گانے بھی نہیں پردہ بھی ہے، مگر جاتی ہے تویز فروشوں کے پاس ایمان بیچنے کے لیے، ٹیوے لگوانے کے لیے، لے کے آتی ہے پڑیاں تعویذ کی، قسمت کا حال پوچھنے جاتی ہے، بچہ ہوگا کہ بچی ہوگی، یا اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، قسمت کیسی ہوگی۔ اللہ کے بندو میری بہنوں، اس کا نام عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ کہتے لوگ کیا کہیں گے، ایمان بچا لو، لوگ کچھ بھی کہیں ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ لا طاعت فی معصیت الخالق، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جہاں اللہ کی ناراضگی ہو وہاں کسی کی اطاعت ہی نہیں ہے۔ لوگ تو لوگ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں ہے، بوڑھے بال کے سفید بالوں کی بھی اطاعت نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو رہی ہے، جس کا صحیح عقیدہ ہو، تو اللہ کو سپر پاور مانتا ہو، خالق مالک رازق مانتا ہو، حی لا یموت مانتا ہو، نفع نقصان کا مالک مانتا ہو، پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، پھر وہ برادریوں سے نہیں ڈرتا، پھر وہ حکمرانوں سے نہیں ڈرتا، پھر وہ مسجد کے متولیوں سے نہیں ڈرتا، پھر وہ کمیٹیوں سے نہیں ڈرتا، پھر وہ پگڑی والوں سے نہیں ڈرتا، پھر کوئی گندے اور ننگے پیروں سے نہیں ڈرتا، پھر وہ مجاوروں سے نہیں ڈرتا، پھر وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا، امریکیوں سے، یہودیوں سے، صلیبیوں سے، IMF سے، ورلڈ آرڈر سے نہیں ڈرتا۔ رب العزت کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اور تاریخ کی کتابیں پڑھ لو، اور سیرت کی کتابیں پڑھ لو، پورا مکہ چیخ رہا تھا، پورا مکہ چیخ رہا تھا، آوازیں بلند کر رہا تھا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے کوئی کمپرومائز ہم سے کر لو۔ کہ اللہ کے نبی اسلام نے بھی دعوت دیتے وقت سوچا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ معاشرے میں اچھا بھلا مقام بنا ہوا تھا نا، لوگ صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھتے تھے۔ آپ کے دل میں بھی اگر آ جاتا کہ میں اپنا مقام بنائے رکھوں، عزت پروٹوکول سب کچھ مل رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے دعوت توحید دینے کی، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ نئی بات لے کے آ گیا، یہ نیا کلام لے کے آ گیا ہے۔ لوگ سودے بازی پہ ابار رہے تھے، اور اتبا آیا تھا سودے بازی کر لو، تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 لڑکی سے مکے کا امیر ترین بنا دیتے ہیں، مکے کا چودھری بنا دیتے ہیں۔ ابھی آمینہ کے لال کا جواب نہیں آیا، آسمان کے رب نے جواب دے دیا۔ میرے نبی ان سے کہو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ودوا لو تدہنوا فیدہنون۔ یہ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا دنیا آج تھوڑے سے ہم ڈھیلے پڑتے ہیں، تھوڑے سے آپ ڈھیلے پڑ جاؤ، کیا حرج ہے اس میں؟ آدھی آپ کی بات مان لیتے ہیں، آدھی ہماری بات مان لو۔ چلو جی بینڈ باجے نہیں بجیں گے، مخلوط ماحول ہو جائے گا، بینڈ باجے بجنے دو تو مخلوط ماحول نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا نرم پڑھو، تھوڑا سا ہم۔ سورۃ قلم میں اللہ کہتے ہیں 29واں پارہ ودوا لو تدہنوا فیدہنون۔ اس دین میں کوئی نرمی وہ نہیں ہے جو تم بنا لو، اس دین میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ کوئی کتاب و سنت والا آیا فتیدگی میں تو
ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے کیونکہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. آ گیا کوئی ایم پی اے ایم این اے تو چپ کر کے ہاتھ اٹھا لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, مجبوری ہے ہماری. کوئی کرواتا ہے کل تو کوئی کرواتا ہے دعائے خیر, مکس ہو گیا معاملہ سارا. دوستو اسلام کی پرواہ کرو, قرآن و سنت کی پرواہ کرو, مت دیکھو لوگ کیا کہیں گے, مت دیکھو برادری کیا کہے گی, مت دیکھو کنبہ کیا کہے گا. چیخ چیخ کے دنیا کمپرومائز پہ کہہ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. سنو سورۃ جاثیہ آیت نمبر 18 اور 19. ثم جعلناك على شريعة من امری. لوگ کہتے ہیں نا برادری کی بات بھی مانو, کنبہ قبیلہ آخر ریت ہے, ہماری پگڑی ہے, دستار ہے, جبہ کبا ہے, ہمارے علاقے کا مولوی ہے, کچھ تو اس کا خیال رکھو, ہمارے علاقے کا پورے کا ایک پیر ہے, کچھ تو خیال رکھو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے نبی ثم جعلناك على شريعة من امری فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. میرے نبی ہم نے آپ کو شریعت دے دی, قرآن دے دیا, فرمان دے دیا, آپ نے اس پر چلنا ہے. آپ کو بھی حق نہیں ادھر ادھر کی باتیں ماننے کا اور لوگوں کی باتیں نہ ماننا, لوگوں کی خواہشات نہ دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے. پھر آگے اللہ نے فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, یہ تمہیں رب سے بچا نہیں سکیں گے, اللہ کے غضب سے بچا نہیں سکے گا. کوئی پیر درویش مولوی مفتی حاکم حکمران چودھری سردار پیر نمبردار کوئی ذیلدار تھانے دار آپ کو بچا نہیں سکے گا. ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض, مشرک کا دوست, منافق کا دوست, ظالم کا دوست ہے, دوست ہے. واللہ ولی المتقین, اللہ متقین کا دوست ہے. ھذا بصائر للناس, یہ دلیلیں ہیں لوگوں کے لیے, آنکھیں کھول دینے کے لیے, ہدایت بھی رحمت بھی. شرط یہ ہے کہ تمہارا یقین کامل ہونا چاہیے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 رب نے کہا رد کر دو لوگ کیا کہتے ہیں. وَلَن تَرْضَ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. میرے نبی یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ اپنا دین ہی چھوڑ دو. اے میرے نبی اگر آپ نے علم آنے کے بعد, ہدایت آنے کے بعد بھی لوگوں کی خواہشات کی بات مانی تو رب آپ کا دوست نہیں رہے گا. خواہشات, باتیں, گلے, تانے, شکوے لوگوں کے نہیں سننے. رب العزت نے قرآن سورۃ کہف آیت نمبر 28 میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یاد ہے نا تم کو واقعہ کہ قریش مکہ سردار بیٹھے ہوئے تھے, ادھر سے نبینہ صحابی آ گیا تھا. اللہ کے نبی اسلام کے دل میں صرف ابھی خیال آیا کہ یہ کیا کہیں گے کہ نبینہ آ گیا ہے, یہ نبینہ کمزور غریب آ گیا ہے. رب نے کہا بس وتولا ان جاءہ الاعمى, لوگوں کی پرواہ نہ کرو, یہ ظالم بے ایمان ہیں, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا. آپ اللہ کی پرواہ کرو, اللہ کے حکموں کی پرواہ کرو. سورۃ المائدہ آیت نمبر 49 میں اور 50 میں اللہ کہتے ہیں انحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواہم. اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرو, لوگوں کی خواہشات نہ دیکھو کہ لوگ کیا کہتے ہیں, لوگوں کے قانون کیا کہتے ہیں, دستور کیا کہتے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرو. آگے لفظ سن لو, سورۃ المائدہ آیت نمبر 49 ترجمہ گھر جا کے پڑھ لینا. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عن بعض ما انزل اللہ الیک, ڈرتے رہنا میرے نبی رب کے پورے حکموں پہ عمل کر کے. ایک حکم کو بھی اگر تم نے چھوڑا تو رب تم سے ناراض ہو جائے گا.
ڈرتے رہنا، ایک حکم کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اور آج ہم کہتے ہیں وہ جی 2 نمازیں پڑھتے ہیں تھوڑی ہے، 3 پڑھتے ہیں تھوڑی ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہے تھوڑی ہے، اور جی اتنے کاموں سے بچ گئے ہیں، کچھ تھوڑا کام ہے، بڑے دین کی طرف آگے ہیں، احسان جتلاتے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیو، رب العزت قرآن پاک میں سورۃ الرعد میں آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے حکم نازل کیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی پیروی آپ نے نہیں کرنی، کرو گے تو آپ کو رب کی عذاب سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ میرے محترم بھائیو، پھر ہم یہ بہانہ کیوں آج بناتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ عذر پیش کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کلمہ پڑھتے تھے اسی وقت ان سے وعدہ لیا جاتا تھا۔ آج تو کلمہ پڑھ کے سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ تو کل ہمارا موضوع ہے کلمہ طیبہ کے تقاضے کیا ہے۔ کلمہ بھی پڑھو اور چوڑے چماروں کی پوجا بھی کرو، کلمہ بھی پڑھو، شرک بھی کرو، کلمہ بھی پڑھو، کافروں سے یارانی بھی لگاؤ۔ نہیں، کلمے کے یہ تقاضے نہیں، کلمے کا مطلب زندگی رب کے لیے وقف ہے، پوجا رب کی کرنی ہے اور غیر اللہ کی پوجا کا انکار کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے شرک نہیں کرنا، عورتوں سے بیعت لی جاتی تھی شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ڈاکے نہیں مارنے، نافرمانی نہیں کرنی، اور ایک یہ بھی وعدہ لیا جاتا تھا وَأَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا وَأَن لَّا نَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ یہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لیتے تھے کہ ہر حال میں حق کہیں گے، حق پر چلیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کرو، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی قسمت میں حق نہیں ہوا، کیوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابو طالب فوت ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں چچا کلمہ پڑھ لو، رب سے آپ کی سفارش کروں گا۔ کہا نہیں، اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ سردار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اپنے باپ کا دین چھوڑ گیا۔ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو باپ دادا کی خاطر حق قبول نہیں کرتے۔ یہ برادریاں، یہ باپ دادا تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ سورۃ المعارج پڑھو، اللہ رب العزت نے کتنا ڈرایا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ مجرم جب اللہ کہیں گے چل جہنم میں، دوزخ کی آگ تیرا مقدر ہے، تو آگے سے کہے گا یا اللہ میری اولاد کو جہنم میں بھیج دے، مجھے بچا دے۔ جس اولاد کی خاطر سارے کام کیے تھے نا کہ میری اولاد کیا کہے گی، پھر کہے گا وصاحبتہ واخیہ، اللہ میری بیوی اور میرے بھائی ان کو جہنم میں بھیج دے اور مجھے بچا لے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، میرے خاندان کو، میری برادری کو اللہ جہنم میں بھیج، مجھے بچا لے۔ رب نہیں مانے گا تو کہے گا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، جس دنیا کی میں بات مانتا تھا نا اللہ اس ساری دنیا کو جہنم میں بھیج دے، مجھے بچا لے۔ اللہ کہیں گے کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، تو لوگوں کی باتیں مانتا رہا، تو لوگوں کے پیچھے چلتا رہا، تو نے حق کہنے سے انکار کیا، لوگوں کی خاطر حق پہ نہیں چلا، حق بات نہیں کی۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ مجھ سے غصہ کریں گے۔ حق نہیں کہا کہ تمغے عہدے چھن جائیں گے، بیوی حق نہیں کہتی کہ خامد ناراض ہو جائے گا، اور خامد داڑھی پوری نہیں رکھتا کہ بیوی ناراض ہو جائے گی، عورت پردہ نہیں کرتی کہ مرد ناراض ہو جائے گا، اولاد دین پہ عمل نہیں کرتی۔ میں نے کتنے بھائیوں سے کہا داڑھی رکھو، کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرو، کہتے ہیں ماں باپ نہیں مانتے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ رب کیا کہتا ہے،
رب کی کوئی غیرت نہیں کرا, رب کی غیرت کا کوئی احساس نہیں, اللہ کے حکم کا کوئی احساس نہیں, کوئی ذرہ برابر بھی دکھ درد نہیں. جواب آتا ہے میرا خاندان کیا کہے گا, یہ خاندان نہیں بچائے گا جہنم کی آگ سے, یہ ماں باپ نہیں بچائیں گے جہنم کی آگ سے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا. مت کہا کرو لوگ کیا کہیں گے, مت کہا کرو دنیا کیا کہے گی. کوئی کہتا ہے اگر میں نے حق بیان کیا تو خطابت نہیں رہے گی, امامت نہیں رہے گی. اللہ, باطل سے کمپرومائز نہ کرو, حق پہ سودے بازی نہ کرو, حق کو نہ چھوڑو. حق کی خاطر ایک خطابت نہیں, 1000 خطبے بھی, 1000 ممبر و محراب بھی, 1000 مسجدیں بھی قربان. مسجدیں کیا چیز ہیں, 1000 جانیں بھی قربان کرنی پڑے تو قربان کر دو. حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دو. مت دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں. آج تعلق داری دیکھی جاتی ہے, دوستی دیکھی جاتی ہے. سچ کہوں آج کی مسلم برائلر مرغا بن گئی ہے. برائلر مرغا آنکھیں بند کر کے شکار ہونے کے لیے تیار ہے. دنیا کی فکر ہے, رب کی فکر نہیں ہے. حالانکہ کہنا چاہیے تھا, حق کہنے سے باز نہ آئیں گے, چاہے دنیا رہے یا نہ رہے, مکان رہے یا نہ رہے. کون بڑے بڑے مسئلوں پہ عمل کرے گا. یہاں تو کتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ نماز میں ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو ٹوٹتا ہے, نماز توڑ کے وضو نہیں کرتے. پوچھا کیوں نہیں کرتے, کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. ایک ایک بات پہ بہانہ لوگوں کا. مجھے اتنا بتا دو لوگوں, حال دارا ٹبا ککے زیا میں تشریف لانے والوں, لوگوں کو اتنے غم ہمیں پڑ گئے, لوگوں کی اتنی فکر ہمیں پڑ گئی, لوگوں کے اتنے تانے اور باتوں کی ہمیں فکر پڑ گئی. مجھے بتاؤ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا ہمارے بارے میں. ہمیں اتنی کیوں فکر ہے لوگوں کی. کیا لوگوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر نہیں کہا, مجنون نہیں کہا, اور لوگوں کی باتوں کے وہ پریشان ہو جاتے ہو. گھر سے دعوت دینے نکلے, 2-4 مذاق ہوئے تو واپس. دعوت دے کے گھر آئے, گھر والوں نے 2-4 باتیں کی تو گھر میں جم کے بیٹھ گیا, اب تبلیغ نہیں کروں گا. دفتر سے باتیں سنی, جاب نوکری کا مسئلہ بنا, پڑھائی تعلیم کالج کا مسئلہ بنا تو تبلیغ چھوڑ بیٹھا. لوگ کیا کہیں گے, لوگ باتیں کریں گے. میرے محترم دوستو, لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں, لوگوں کا تو کام یہی ہے. میرے پاک نبی اسلام کو مجنون کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, نعوذ باللہ پاگل کہا گیا. آپ نے پرواہ کی, صادق بھی تھے, امین بھی تھے. آپ نے پرواہ کی, آپ کی کمر پہ اونٹ کی اوجری رکھی گئی, آپ نے پرواہ کی. آپ کے گلے میں رسا ڈالا گیا, آپ نے پرواہ کی. یہ ابھی طالب میں 3 سال بائی کاٹ ہوا, اور آمینہ کے لال نے رب کی خاطر پتے کھا کے بھی گزارا کیا. کوئی پرواہ کی؟ پتے گلے میں رسا, طائف کی وادی میں زخمی, زخموں سے چور, مکہ چھوڑ دیا, بیت اللہ سے جدا ہو گئے, غارے سور میں چلے گئے. مگر یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے, بلکہ یہ پرواہ کی کہ میرا رب کیا کہے گا. کتنی تکلیفیں آئی ہیں, کتنی پریشانی آئی ہے. لوگ کیا کچھ نہیں کہتے. لوگ تو کہتے ہیں نا مجاہدین کو بھی دہشت گرد ہیں, انتہا پسند ہیں, بنیاد پرست ہیں, شدت پسند ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا تنگ دل ہیں, مردہ دل ہیں. تو کیا مجاہد جہاد چھوڑ دیں؟ لوگوں کی باتیں سن کے جہاد چھوڑ دے, لوگوں کی باتیں سن کے نماز چھوڑ دے, لوگوں کی باتیں سن کے داڑیاں موڑ دے. کتنے بھائیوں سے ملاقات ہوئی, دکانیں ہیں بازار میں, ماشاءاللہ ہم نے داڑھی رکھوائی, کوشش کر کے, محنت کر کے. 6 مہینے گزرے تو داڑھی دیکھی کہ بالکل صاف ہو چکی ہے. پوچھا کیوں ایسا کیا؟ کہتے ہیں دکان پہ عورتیں آ کے باتیں کرتی ہیں, عورتیں باتیں کرتی ہیں. کتنا کمزور نکلا تو عورتوں کی باتیں برداشت نہ کر سکا, حوصلہ ہار گیا, شریعت کا نافرمان بن گیا. اور لوگ تو تمہیں تکفیری بھی کہتے
کہتے ہیں کیا ہم ظالموں کو کافر کہنے سے باز آ جائیں؟ لوگ تو ہمیں خارجی بھی کہتے ہیں کیا ہم مشرکوں کو مشرک کہنے سے باز آ جائیں؟ لوگوں کی باتیں نہیں سنی جاتی. لوگ تو کہتے ہیں ریاکار ہیں, دکھاوا کرتے ہیں. کیا لوگوں کی باتیں سن کے آنکھوں سے آنسو بہانے چھوڑتے ہیں؟ کیا لوگوں کی باتیں سن کے خطبے دینا چھوڑ دیں؟ لوگ تو کہتے ہیں نمود و نمائش کے قائل ہیں, ریاکار ہیں, دکھاوے باز ہیں, یہ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں, فلاں چاہتے ہیں. لوگوں کی باتیں سن کے, مولویوں کی باتیں سن کے اور حکمرانوں کی باتیں سن کے دین کا کام چھوڑ دیں, دعوت کا کام چھوڑ دیں, حق کے پرچم لہرانے چھوڑ دیں. کوئی بیوقوف کہتا ہے, کوئی جاہل کہتا ہے, کوئی کہتا ہے آگے پانی آیا ہوا ہے, کوئی کہتا ہے داڑھی تیری بڑھتی ہی جا رہی ہے, کوئی کہتا ہے تیری داڑھی آ ہی نہیں رہی ہے, تیری داڑھی پوری نہیں ہے, وہ کہتا ہے پردہ تیرا کس طرح کا ہے, تو فلاں سے تو فلاں پردہ کرتی نہیں ہے. کوئی بات کرے, کوئی بات کرے. میرے دوستو, کیا صحابہ کرام کو اس وقت کے منافقوں کافروں نے بیوقوف نہیں کہا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. واللہ کتنا فخر ہوتا ہے یہ پڑھ کے کہ فرش پہ منافقوں نے, کافروں نے صحابہ کو بیوقوف کہا, عرش پہ رب نے صحابہ کا دفاع کیا. فرش پہ لوگوں نے گالیاں نکالی, عرش پہ رب نے دفاع کیا اور تحفظ کیا. رب ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے. باتیں تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے دیکھی تھی, اس لیے لوگ نہیں نہ چھوڑتے اپنا مسلک, اپنا گروہ, اپنی پارٹی, اپنی جماعت, کہ لوگ باتیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پائی. فرعون کھلاتا رہا, پلاتا رہا, سلاتا رہا. فرعون خدمت کرتا رہا, بڑے ہوئے, جوان ہوئے تو فرعون کا انکار کر کے کہا رب آسمان والا ہے. فرعون نے کہا اور میں نے تمہیں پالا پوسا, مجھے ہی آنکھیں دکھا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے کہ فرعون میرے بارے میں کیا کہے گا, حق نہ کہتے. عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا, یہودیوں نے باتیں کی. پہلے کہتے تھے یہ شریف ہے, باپ شریف ہے, دادا شریف ہے. اور جب عبداللہ بن سلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کہنے لگے یہ بھی پلید, اس کا باپ بھی پلید ہے, سارے گندے رذیل ہیں. تو کیا عبداللہ بن سلام اسلام چھوڑ دیتے کہ یہ باتیں بڑی کر رہے ہیں؟ پروٹوکول تھا بڑا, کیسے چھوڑ دوں؟ اور لوگوں پر تو وحشیانہ تشدد کیا گیا. میرے خباب کو باتیں نہیں ہوئی. کیا بلال کو تپتی ریز پہ لٹایا نہیں گیا؟ لوگ کہتے تھے بلال تمہیں کلمہ پڑھنے میں مزہ کیا آتا ہے. لوگ کہتے تھے خباب پیسے نہیں ہم تمہیں دیں گے جب تک تم اپنے نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرو گے. لوگ تو احمدی مرزئی بن جاتے ہیں نا پیسوں کی خاطر, رافضی میراثی بن جاتے ہیں نا, ماتم شروع کر دیتے ہیں پیسوں کی خاطر. اور خباب سے کہا گیا پیسے لینے ہیں تو انکار کر دو نبوت کا. کہا تم مر کر بھی زندہ ہو جائے میں کبھی انکار نہیں کروں گا. لوگ کیا ابو سفیان نے تو کہا تھا نا خبیب رضی اللہ عنہ سے کہ تیری جگہ پہ ذرا نبی ہوتا تو خبیب کی آنکھوں سے آنسو بہے, اور کہا اور تو کہتا ہے میری جگہ پہ میرا رسول ہوتا. لا واللہ ما احب ان یفنی بشوکا, اتنی محبت, اتنا پیار, میں تو اپنے نبی اسلام کے پاؤں میں کانٹا چبھتا بھی گوارا نہیں کر سکتا. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کی پرواہ نہ کرو, لوگ باتیں کریں گے. سلمان فارسی نے پرواہ نہیں کی تھی. سعد بن نبی وقاص نے کلمہ پڑھا, سگی ماں دودھ میں بیٹھ گئی, کھانا نہیں کھاؤں گی, کنگھی نہیں کروں گی, میں چھاؤں بھی نہیں آؤں گی. لوگ کیا کہیں گے ماں کا گستاخ ہے. سعد بن نبی وقاص یہ سوچتے تو کلمہ چھوڑ دیتے. ماں نے کہا میری بات مان, کلمہ چھوڑ دے. سعد لوگ کیا باتیں کریں گے, ماں کا گستاخ ہے. کہا ماں 1000 لوگ باتیں کریں اور تو بھی 1000 مرتبہ مرے اٹھے, میں کلمہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا. کیا ایمان تھے صحابہ کے, کیا محبتیں تھی صحابہ کی, کیا تابعین تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
جیل میں چلے گئے، چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ امام مالک، اللہ اکبر، بادشاہ نے کہا زبردستی طلاق ہو جاتی ہے، امام مالک نے کہا نہیں ہوتی، زبردستی طلاق نہیں ہوتی۔ بادشاہ زبردستی طلاق کے دلوا کے لوگوں کی عورتوں سے شادیاں کرتا تھا، کہا زبردستی طلاق نہیں ہوتے۔ امام مالک کو پکڑا گیا، گدھے پہ بٹھایا گیا، منہ سارا کالا کر دیا گیا، گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا۔ امام مالک نے سوچا کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، بلکہ لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا یا اہل المدینہ من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی فعرفنا مالک بن انس۔ اور مدینے والوں، میرا منہ کالا دیکھ کے، مجھے گدھے پہ بیٹھا دیکھ کے، میرے گلے میں جوتوں کا ہار دیکھ کے کہیں مجھے بھول تو نہیں گئے، میں مالک ابن انس ہوں، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں کر تو سکتا ہوں مگر میں کبھی بادشاہ کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ لوگوں کی پرواہ کرتا میرا احمد بن حنبل ڈٹ گیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ بڑے بڑے مولوی آئے اور بڑے بڑے مفتی آئے، امام صاحب رخصت پہ عمل کر لو، دل میں رکھو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر زبان سے نہ کہو، مار پڑے گی۔ امام صاحب کہتے ہیں 3 بندے تھے ہم جو ڈٹ گئے، رستے میں ایک پھر گیا، ایک فوت ہو گیا، اکیلا احمد بچ گیا۔ لوگ آئے اور کہا احمد تو بھی کمپرومائز کر لے، دل میں رکھ، زبان پہ کہہ لے۔ کہا احمد کٹ تو سکتا ہے، کبھی کمپرومائز بھی کر سکتا ہے۔ صبح سے لے کے دوپہر تک جلاد امام احمد کو کوڑے مارتا رہا کہ کہو قرآن مخلوق ہے، کہو قرآن مخلوق ہے۔ تو احمد بن حنبل نے کہا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ظہر کا ٹائم ہوا، کپڑے سارے خون سے رنگین، ہم تو پسینے میں بھگونا ہمارے لیے مشکل ہے نا، بارش کے قطروں سے بھگونا مشکل ہو جاتا ہے، سارے کپڑے خون سے رنگین۔ ظہر کا ٹائم ہوا، ایک آدمی نے ترس کھاتے ہوئے پانی کا پیالہ دیا کہ صبح سے مار کھا رہے ہو، پیالہ پانی کا پی لو۔ تو کہا مجھے پانی کی ضرورت نہیں، میں نے صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کوئی لائے اس طرح کا ایمان؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کس نے باتیں کی، کس نے اعتراض بھی کی؟ اور وہ میرا ابن تیمیہ دمشق کا شہزادہ میدان میں کھڑا حق کہہ رہا تھا، طاغوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا تھا، منطق کا، فلسفے کا، معتزلے کا، جہمیہ کا، معطلہ کا، اشاعرہ کا، سب کا رد کر رہا تھا، حنفیوں کا، شافعیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا، جعفریوں کا، صوفیوں کا، نقشبندیوں کا، سہروردیوں کا، قادریوں کا، وردیوں کا، بغیر وردیوں کا، سب کا رد کرتا ہوا ابن تیمیہ قرآن و سنت کے پرچم کو لہرا رہا تھا۔ یہ تراویح کی بات ہی آ گئی، لوگوں نے کہا چاروں امام کہتی ہے 20 تراویح ہے، ابن تیمیہ تو اکیلے ہی کہتے 8 تراویح ہے، چاروں کی مخالفت کر رہا ہے۔ کہا مجھے فخر ہے چاروں کی مخالفت کر کے سرکار مدینہ کی اطاعت کر رہا ہوں، مجھے فخر ہے چاروں کا رد کر کے کہ قبر میں مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا انہیں امام ابو حنیفہ کی مانی کہ نہیں مانی، مالک شافعی احمد کی مانی کہ نہیں مانی، جعفر صادق کی مانی کہ نہیں مانی، یہ سوال نہیں ہوگا قبر میں۔ سوال من نبیوں کا، تیرا نبی مرشد پیر کون تھا؟ رسیوں، وسیلوں، ذریعوں، سہاروں کا سوال نہیں، آمنہ کے لال کے بارے میں سوال ہوگا۔ ابن تیمیہ کو کتنی باتیں ہوئی، اور بالکل قریب میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بت توڑے، حق کے پرچم کو بلند کیا، کتنی باتیں ہوئی اس مظلوم کو بھی، مگر کیا لوگوں کی باتوں کی پرواہ کی؟ صحیح بخاری پڑھتے ہو نا،
امام بخاری سے گورنر نے کیا کہا تھا؟ میرے بیٹے کو محل میں پڑھانے آؤ. کہا نہیں پڑھا سکتا. یہ نہیں کہا کہ گورنر کیا کہے گا, کہا محل میں پڑھانے نہیں آ سکتے, میرے بیٹوں کو الگ پڑھایا کرو, غریبوں کے ساتھ یہ نہیں بیٹھ سکتے. کہا نہیں, پڑھنا آمینہ کے لال کا فرمان ہے, اور کہتے ہو 7 غریبوں کے بیٹھ نہیں سکتے, نہیں بخاری پڑھائے گا. گورنر نے کہا میرے شہر سے نکل جاؤ. کہا شہر سے نکلنا گوارا ہے. جس شہر میں جاتے ہیں گورنر بخارا کا رکا آ جاتا ہے, اس کو نہ رکھنا شہر میں. در بدر بخاری ہو رہے ہیں, کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. آخر صبح عید تھی, رات کو رب سے کہا یا اللہ زمین کھلی ہونے کے باوجود تیرے بخاری پر تنگ ہو گئی ہے, اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. لوگ عید پڑھنے جا رہے تھے, امام بخاری رب کے پاس جا رہے تھے. لوگ کیا کہیں گے, یہ تو ہمیں سوچ ہے نا. تو میرے بھائیوں, معاشرے میں نیک لوگ بھی تو رہتے ہیں نا. کبھی یہ سوچا کہ اگر میں نے داڑھی مونڈی, نماز نہ پڑھی, کپڑا ٹکنوں سے نیچے رکھا, بے پردگی ہوئی, گانے شرک کفر کیا, تو نیک لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کی پرواہ ہے؟ اور کوئی نیک لوگوں کی پرواہ بھی تو کرے نا, تہجد گزاروں کی پرواہ کرے, باغیوں کی, جادوگروں کی, چوروں کی, ڈاکوؤں کی, حکمرانوں کی, ظالموں کی, مفتیوں کی, بے نمازیوں کی, ننگوں کی پرواہ تمہیں ہے؟ بھنگ پینے والوں کی, مجاوروں کی تمہیں پرواہ ہے؟ نیک لوگوں کی پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ اور سب سے بڑی بات, آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کی پرواہ کیوں نہیں؟ حوضے کو سر پہ پانی پینے جب جاؤ گے, اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا میں نے پانی نہیں پلانا, تو پھر کیا بڑھے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو پرواہ ہے. مگر یہ پرواہ نہیں کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ میرا امتی تھا, میرا کلمہ پڑھتا تھا, شکل تو نے انگریزوں کی بنائی ہوئی تھی, کردار انگریزوں کا تھا, اور اللہ کے نبی اسلام سے بھی بڑھ کر اگر قیامت کے دن رب العالمین نے پوچھ لیا تو جواب کیا ہوگا؟ ہمیں یہ تو فکر ہے لوگ کیا کہیں گے, یہ احساس کیوں نہیں کہ رب کیا کہے گا, اللہ کیا کہے گا؟ یہ کہاں تھا, تو کیا کرتا رہا, کس غفلت کی نیند میں پڑا رہا, کس کوتاہی میں رہا؟ میرے بھائیو, رب العزت کی قدر کرو, رب العزت کا احساس کرو, لوگوں کی پرواہ نہ کرو. لوگ تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں, لوگوں کے تانے تنقید کی پرواہ نہ کرو. لوگ تو شکوے کرتے ہی رہتے ہیں, پروفیسر ہے, لیکچرار ہے, دوست ہے, یہ میں سنگی یار ہے, دوست کیا کہے گا, دوست کیا کہے گا؟ نہیں, یہ پرواہ کرو کہ رب العزت کیا کہے گا, جو میرا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, وہ میرے بارے میں کیا کہے گا. اصل سوچنے والی بات یہ ہے کہ رب العزت نے کام آنا ہے قیامت کے دن. اگر رب نے رحمت نہ کی تو ہماری نجات کون کرے گا؟ اگر رب نے غصے سے دیکھا, رب نے کہا کہ تیرا حساب سخت ہے, رب نے پکڑ لیا, رب نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو, تو کیا بنے گا؟ رب نے نہ بخشا تو کون بخشوائے گا, رب نے معاف نہ کیا تو کون معاف کروائے گا. رب نے کہا کہ میری جنت تجھ پر حرام ہے, تو کیسے جنت ملے گی؟ آؤ جنتوں کے سودے کر لو, لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو, لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, دوزخ کی آگ سے بچا لو. 5 وقت کے نمازی بنو, چہروں پہ مسنون داڑھی رکھو, میری بہنوں پردہ کرو, چغلی کی بس سے بچا لو, اور گھر میں ٹی وی فلموں ڈراموں سے اپنے آپ کو بچا لو, اور شرک و کفر سے اپنے آپ کو بچا لو. اللہ سے تعلق جوڑ لو کہ وہ کام آنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے. میرے بھائیو, رمضان کا مہینہ ہے, دعاؤں پہ آمین کہنا. اکثر بھائی اعتراض کرتے ہیں دعائیں نہیں مانگتے, جب ہم مانگتے ہیں تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم پر رحم فرمائے, اللہ ہماری غلطیاں معاف فرمائے, اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے, اللہ ہمیں تعلیم و تزکیہ کورس کی آگے دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو کل بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو دین اسلام
اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق دے. کل آئیں گے نا انشاءاللہ سارے بھائی، وعدہ کرو انشاءاللہ. آگے دعوت بھی دیں گے نا انشاءاللہ رب کی رضا کی، رب کو خوش کرنے کے لیے. اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، اللہ شام کے مجاہدین کی مدد فرما، افغانستان، فلسطین، چچنیا، یمن، صومال کے مجاہدین کی یا اللہ مدد فرما. اللہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما. اللہ شہداء کی شہادتیں قبول فرما. اللہ مسجد اقصی کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرما. اللہ طاغوتوں سے ہماری جان چھڑا دے. اللہ خلافت کا نظام